بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 سے 119 تک۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں فرماتے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدت ٹھنڈ ہو۔ وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت میں کافر کے خرچ اور رعایا کاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے خرچ کو ان کا کفر یا رعایا کاری ایسے تباہ کر دیتی ہے جیسے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں بلکہ یہ ان کے کفر یا نفاق یا رعایا کاری کا انجام ہے، تو یہ خود ان کی اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس خرچ سے یہودی کا وہ خرچ مراد ہے جو وہ اپنے علماء اور سرداروں پر کرتے تھے۔ وہ خرچہ بے فائدہ ہے، اس کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے کفار کی تمام صدقات مراد ہیں، ان کا کوئی ثواب نہیں اور وہ صدقات ضائع ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں رعایا کاری کا خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ اس کا خرچ کرنا یا دنیاوی نفع کے لیے ہوگا یا آخرت کے لیے نفع کے لیے۔ اگر صرف دنیاوی نفع کے لیے ہو تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ؟ اور رعایا کاری کو آخرت اور رضائے الہی مقصود ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کا عمل تو دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے عمل کا آخرت میں کیا نفع ہوگا؟ جبکہ کافر کے تمام اعمال برباد ہیں، وہ اگرچہ آخرت کی نیت سے بھی خرچ کرے تو نفع نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کے لیے وہ مثال بالکل مطابقت ہے جو اس آیت میں ذکر فرمائی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بعض تو ان کا منہ سے زہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر ایتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ بعض مسلمان اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں یہودی وغیرہ سے قرابت یا پڑوس کی بنا پر دوستی اور میل جو رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے دوستانہ تعلقات دلی محبت اور اخلاص حرام ہے، اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی ناجائز ہے۔ اور تجربات سے بھی یہی ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائے جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پائیں، کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان تکلیف و مشقت میں پڑے رہیں۔ نیز ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے زہر ہیں، وہ وقت فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ جب زبانی دشمنی پہ سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض عداوت ان کے دلوں میں ہوگی وہ کس قدر ہوگی؟ یقیناً ان کے دلوں میں موجود دشمنی زہری دشمنی سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیت کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمانوں اور کافر ممالک کو حالات کا جائزہ لیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں ہے؟ یقیناً سچ ہے۔ تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب ایک غفلت میں ہیں۔ ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان رہے ہیں، جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہا ہے۔ 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، یہ صرف تم ہو جو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہو، جبکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے اور دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو اور ان کی کتابوں پر بھی، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ اور ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے
تو اے مسلمانوں تم ان سے بچو اور ان کے اس غیب و غضب پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تم مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم رہو اور اس جلن میں جلتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہارے لیے غضب غصہ عذاب کا باعث بن جائے گا، کیونکہ تمہاری یہ قلبی حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو دلوں کے باتیں بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث اور تفسیر پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔